ترکی کے سیاسی حالات کا جائزہ لیتے وقت اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو بہت ہی مختصر سے عرصے میں بڑے انقلاب سے گزارا۔ صدیوں پرانی سلطنت کا خاتمہ، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے جنگ، پھر ایک پارٹی کی حکومت سے نکل کر ایک ایسے پارلیمانی جمہوری دور میں داخل ہوا جس میں عوام کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ جمہوریت کے ابتدائی دور میں ترکی میں جمہوری خلق پارٹی کی حکومت تھی۔ پارٹی کا سربراہ قومی مجلس اور ملک دونوں کا سربراہ تھا۔ 14 مئی 1950 کو اس نظام کے تحت ترکی میں پہلی بار آزادانہ رائے شماری ہوئی۔ جمہوری خلق پارٹی نے اقتدار انتہائی وقار کے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کے حوالے کر دیا۔ جلال بیار نے ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 10 سال کے عرصے میں ڈیموکریٹک پارٹی نے واضح اکثریت سے 2 انتخابات جیت لیے، لیکن اس دوران پارلیمانی نظام کے اتار چڑھاؤ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ پارلیمانی مخالف گروپ کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ اکثریتی پارٹی نے اسمبلی میں اپنے ہی گروپ سے ایک قرارداد منظور کرا لی، جس کی روح سے مخالف گروپ کے پارلیمانی ممبران کی قومی اسمبلی سروسز کچھ عرصے کے لیے معطل کر دی گئی۔ یہ اقدام بالکل آئین کی خلاف ورزی تھا۔ 27 مارچ 1960 کو انقرہ اور استنبول میں طلباء نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے، جس میں فوجی اکیڈمی سے بھی طلباء نے حصہ لیا۔ اس فوجی انقلاب کے ایک سال بعد 27 مئی 1961 میں اس آئین کو تشکیل دے دیا گیا۔ یہ آئین ایک عوامی ریفرینڈم جو کہ 9 جولائی 1961 میں ہوا تھا کے ذریعے قبول کر لیا گیا۔ اس آئین کا 40% حصہ انسانی حقوق، فرد کی آزادی اور سوسائٹی کی بہبود سے متعلق تھا۔ اکتوبر 1965 کے عام انتخابات میں عدالت پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور سلیمان ڈیمیرل وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ جمال گرسل ریفرینڈم کے ذریعے 10 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے اور اپنی وفات تک یعنی کہ 14 ستمبر 1966 تک اس عہدے پر برقرار رہے۔ اقتصادی بدحالی، سیاسی بے چینی، تشدد کے واقعات اور طلباء کی حکومت کے خلاف مسلسل مظاہروں کے بعد ایک بار پھر مسلح افواج کو سول حکومت کا خاتمہ کرنا پڑا۔ 1971 میں سلیمان ڈیمیرل کی حکومت کو مستعفی ہونے کو کہا گیا۔ 1973 میں فوج نے عام انتخابات کرائے اور اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ قومی حکومت قائم کر دی۔ انتخابات میں جمہوریت خلق پارٹی واضح اکثریت سے جیت گئی اور ریٹائرڈ ایڈمرل فخری کو ترک کا صدر بنا دیا۔